اگر عمران خان واپس آ گیا، تحریر محترم جاوید چودھری۔ شام میں مارچ 2011 میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور یہ آج تک جاری ہے۔ 5.5 لاکھ لوگ ہلاک اور 21 لاکھ لوگ زخمی ہوئے اور 1.5 کروڑ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ اس دوران تجارت بند ہو گئی، ہوائی اڈے اور فضائی سروس معطل ہو گئیں، ملک پر اقتصادی پابندیاں لگ گئیں اور عوام غذائی قلت کا شکار ہو گئے۔ شام خانہ جنگی سے پہلے فوجی، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے اسلامی دنیا کا مضبوط ترین ملک تھا۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین ایکٹیو شہر ہے، 4000 سال سے موجود ہیئت اور سٹرکچر کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ دنیا کے بڑے سیاحتی مقامات اور شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ ملک دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ شام اس حالت تک کیسے پہنچا، اس کی بے شمار وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک وجہ پر اتفاق رائے ہے اور وجہ یہ ہے صدر بشار الاسد کی اتھارٹی۔ صدر کے پاس ڈکٹیٹر کے تمام اختیارات موجود ہیں۔ پارلیمنٹ تک صدر کے تابع ہے، یہ کسی بھی وقت پوری پارلیمنٹ تحلیل کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ صدر چیف جسٹس بھی ہے، عدالتیں آزاد ہیں، جج اور چیف جسٹس فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی حتمی فیصلے سے قبل صدر کی منظوری ضروری ہے اور اس منظوری کے لیے چیف جسٹس کو چل کر خود صدر کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ صدر چیف جسٹس کو 2 سطریں لکھ کر ہٹا بھی سکتا ہے اور اس فیصلے کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ فوج وزیر دفاع کے ماتحت کام کرتی ہے اور وزیر دفاع حاضر سروس جنرل ہوتا ہے، تاہم فوج کا سربراہ آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے تقرر، تبادلے اور معطلی کا فیصلہ بھی صدر کرتا ہے اور یہ کسی بھی وقت آرمی چیف اور وزیر دفاع کو ہٹا سکتا ہے اور ان کی جگہ کسی بھی افسر کو نامزد کر سکتا ہے۔ صدر کمانڈر ان چیف بھی ہے، لہذا جنگ اور امن کا فیصلہ بھی صدر کرتا ہے۔ صدر متصب اعلیٰ بھی ہے، ملک میں کسی وقت کس کا احتساب ہونا ہے اور کس کرپٹ افسر کو کس وقت باعزت بری کرنا ہے، یہ فیصلے بھی صدر کرتا ہے۔ الیکشن کب ہوں گے اور ان میں کون جیتے گا، یہ فیصلہ بھی صدر کے پاس ہے۔ دفاعی اور معاشی امور کے اہم فیصلے بھی صدر کرتا ہے۔ صدر راضی ہو تو چور بھی قاضی اور صدر ناراض ہو تو قاضی بھی مجرم۔ باقی رہ گئی پولیس، انتظامیہ اور میونسپل کمیٹیاں، تو ان کا فیصلہ صدر کے معاونین کرتے ہیں اور کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی اور یہ تاریخی لحاظ سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ جب ریاست کے تمام اختیارات کسی ایک شخص کے ہاتھ میں چلے جائیں تو وہ ریاست برباد ہو جاتی ہے۔ عمران خان اور ان کے ٹائیگرز بھی دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ہم اب فرض کر لیتے ہیں عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ ایک بار پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات کے پاس نہیں، لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اور میں نے 3.5 برسوں میں جس طرز حکمرانی کا نمونہ دیکھا ہے، مجھے اس سے محسوس ہوتا ہے عمران خان پارلیمانی جمہوریت سے خوش نہیں ہیں۔ یہ ایم این ایز، سینیٹرز اور ایم پی ایز کو بلیک میلر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ گروپ بنا کر حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں۔ عمران خان ان کے ساتھ ملاقات اور ہاتھ ملانے میں خوشی بھی محسوس نہیں کرتے، لہذا عمران خان 2/3 اکثریت ملتے ہی ملک کو صدارتی طرز حکومت میں شفٹ کر دیں گے، یہ عین تبدیل کر دیں گے، صدر کو اختیارات کا ماخذ بنا دیں گے، الیکشن براہ راست کر دیں گے اور امریکی صدر کی طرح جس کو چاہیں گے اسے وزارت کی کرسی پر بٹھا دیں گے اور جیسے جب چاہیں گے اسے فارغ کر دیں گے۔ یہ آئین میں تبدیلی کے بعد خود وزیر اعظم سے صدر بن جائیں گے
اور پھر اپنی مرضی کے ماہرین کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیں گے۔ لہٰذا عمران خان اگلی بار اپنا یہ اختیار استعمال کریں گے۔ یہ وزارت دفاع کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھیں گے۔ سیکرٹری دفاع بھی ان کا کوئی قریبی ساتھی ہوگا۔ وہ بنی گالہ میں رہائش پذیر ہوں گے۔ عمران خان بزنس مینوں، چیمبر آف کامرس اور تاجر تنظیموں سے بھی خوش نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ حکومت کو بلیک میل کر کے ٹیکس میں چھوٹ لیتے ہیں، لہٰذا یہ انہیں بھی ٹائٹ کر دیں گے۔ ٹیکس دینا پورے ملک کی ذمہ داری ہے، چنانچہ حکومت جب چاہے گی اور جتنا چاہے گی ٹیکس وصول کرے گی، اور جو شخص حکومت کے اس ارادے میں مزاحم ہوگا اور سرکار اس سے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ عمران خان پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بھی ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امریکہ اور سعودی عرب کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ہم ان کو سلام کریں اور روس کے ساتھ جفی ڈال لیں، گیس، تیل اور گندم روس سے خریدیں، اور اگر اس کی پاداش میں عالمی پابندیاں بھی لگ جائیں تو ہم گھاس کھا لیں گے لیکن غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ چین سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے مشکل وقت میں چین سے مدد مانگی لیکن اس نے ہمیں $1-2 بلین دے کر رکھا دیا، ہمیں اب اس سے بھی دور ہو جانا چاہیے، لہٰذا یہ اگلی بار اقتدار میں آنے کے بعد وسیع پیمانے پر کوئی کام کریں گے۔ یہ سمجھتے ہیں میڈیا ہر سازش میں شریک ہو جاتا ہے، چنانچہ عمران خان کی اگلی حکومت میڈیا کو وسیع پیمانے پر مینج کرے گی۔ عمران خان قوم کو قوم بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نیشن بلڈنگ اور نوجوانوں کی کردار سازی پر توجہ دیں گے تاکہ 10-15 کروڑ نوجوان مل کر ملک کو بہتری کی طرف گامزن کر سکیں۔